بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج جو ہمارا ٹاپک ہے چیپٹر نمبر 7 کا پاکستان کی زبانیں، کویشچن نمبر ہم 5 کی بات کریں گے۔ جس کویشچن کی بات کریں گے وہ ہے بلوچی زبان میں نظمیہ شاعری، کلاسیکی نثر اور انگریزوں کے دور کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک نوٹ لکھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج ہم ایک اور سوال بھی ڈسکس کریں گے جو کہ کشمیری زبان کے مختلف ادوار کے حوالے سے ہوگا۔ تو ہم سب سے پہلے بلوچی زبان کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، بلوچی زبان جو ہے وہ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے لوگوں کی بولنے والی زبان ہے، اور یہ بھی پاکستان کی زبانوں میں سے علاقائی زبان کا درجہ رکھتی ہے۔ تو پاکستان کا صوبہ بلوچستان جو رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ تصور کیا جاتا ہے، تو اس صوبے میں جو عوام، جو اس صوبے کی آبادی، جو لوگ بلوچی زبان بولتے ہیں، تو اس طرح بلوچی زبان صوبہ بلوچستان کے علاقے میں بولنے والی زبان کو کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کا تعارف یا پس منظر جب بیان کرتے ہیں تو بلوچی زبان کا قدیم زبان آریائی زبان جو ہے یا آریائی خاندان کی ایک شاخ تھی ایرانی، اس سے اس کا تعلق ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بلوچی زبان کی تقسیم ہم دو مختلف حصوں میں کرتے ہیں۔ ایک حصہ علاقے کے لحاظ سے جس کو ہم مشرقی بلوچی کہتے ہیں، اور دوسرا حصہ جس کو ہم مغربی بلوچی کہتے ہیں۔ تو اسی طرح بلوچی زبان کی تقسیم ان دو بڑے حصوں میں کی گئی ہے۔ تو عزیز طلباء، بلوچی زبان کا جو رسم الخط ہے، جسے لکھت پڑھت کے حوالے سے یا ادب کے حوالے سے لکھنے پڑھنے کا جو رواج پڑا، وہ بہت بعد بنا۔ یعنی بلوچی زبان لکھنے کا جو رواج تھا وہ کہ ہمیں پاکستان کے بعد ہی اس کا آغاز ہوا۔ تاہم اس کا رسم الخط پہلے ایجاد ہو چکا تھا، مگر بلوچی زبان لکھنے کا رواج بعد میں پڑا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، بلوچی رسم الخط جو ہے یہ اردو زبان کی ترمیم سے بنایا گیا ہے۔ یعنی اردو زبان کے رسم الخط کی تعداد، حروف تہجی کی تعداد جو ہے وہ 52 ہے۔ تو اسی طرح جو بلوچی زبان کا رسم الخط ہے وہ اردو یعنی رسم الخط کی طرز میں بنایا گیا ہے، تاہم اس میں کچھ الفاظ بڑھائے گئے ہیں یا کم کیے گئے ہیں۔ تو اس کے ساتھ بلوچی زبان کے کچھ لہجے ہیں، جیسے کہ باقی زبانوں کے بارے میں ہم ڈسکس کر چکے تھے، ہر زبان کے مختلف لہجے تھے۔ تو بلوچی زبان کے بھی اسی طرح دو لہجے ہیں، ایک لہجہ جس کو سلیمانی یا سلیمانکی کہتے ہیں، اور دوسرا لہجہ اس کا جو ہے وہ مکرانی لہجہ ہے۔ یہ بھی دو لہجے بلوچی زبان کے علاقائی سطح پہ تقسیم کیے گئے ہیں۔ تو اس طرح بلوچی زبان کے ان لہجوں میں جو سب سے بنیادی فرق ہے وہ ہے تلفظ کا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہم بات کرتے ہیں بلوچی زبان کے ادب کے حوالے سے۔ تو بلوچی زبان کا جو ادب ہے جس میں سب سے پہلا اس کا آغاز بلوچی شاعری سے ہوتا ہے۔ تو بلوچی شاعری کی 3 مزید اقسام ہیں۔ یہ 3 حصوں میں بلوچی شاعری کو تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 جس کو ہم رزمیہ شاعری کہتے ہیں، نمبر 2 جس کو ہم عشقیہ شاعری میں اس کو تقسیم کرتے ہیں، اور نمبر 3 جو ہے وہ لوک داستانیں ہیں۔ تو ہم بات کرتے ہیں رزمیہ شاعری کے حوالے سے۔ بلوچی شاعری کی جو سب سے پہلی قسم ہے جس کو ہم رزمیہ شاعری کہتے ہیں، تو رزمیہ شاعری جن موضوع پر شاعری کی گئی وہ ہمت، بہادری، جاہ و جلال اور غیرت، اس رزمیہ شاعری کے یہ اہم ترین موضوع تھے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، ایک مثال ہم مغلیہ سلطنت کے حوالے سے بادشاہ ہمایوں بھی دیتے ہیں۔ مغل بادشاہ تھا ہمایوں، اس نے جب دہلی کے تخت کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کی تھی تو اس کا ساتھ بلوچ قبائل نے دیا تھا۔ تو یہاں رزمیہ شاعری میں بلوچوں کی بہادری اور اس کے دلیری کو ظاہر کیا گیا ہے، کیونکہ یہ لوگ بہت جنگجو تھے۔ ایون کہ رزمیہ شاعری کے حوالے سے ایک مشہور بات ہے کہ بلوچی مائیں جو تھیں اپنے بچوں کو جب لوری دیتی تھیں تو ساتھ لوری دیتے ہوئے انہیں یعنی تلوار اور بندوق ان چیزوں کا کنسیپٹ بھی دیتی تھی، یعنی ابتدائی سٹیج پر۔ تو اس طرح اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ لوگ بہت بہادر تھے، غیرت مند تھے، ہمت والے تھے اور جاہ و جلال والے تھے۔ تو اس طرح اس بلوچی شاعری کا دوسرا حصہ ہے جس کو عشقیہ شاعری کا نام دیتے ہیں۔ عشقیہ شاعری میں جو اس کے موضوع رہے ہیں حسن، عشق و شباب کے علاوہ اس میں محبوب کی بہادری کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔
تو تیسرا جو بلوچی شاعری اس کو تقسیم کیا گیا لوک داستانوں میں. لوک داستانیں جو نسل در نسل لوگوں سے منتقل ہوتی رہیں یا بزرگوں سے کہیں سنی جو کہانیاں قصے ہوتے ہیں یا شعراء کرام پہلے زمانے میں سریلی آواز میں گا کر ان کہانیوں کو بیان کیا کرتے تھے تو وہ لوک داستانیں کہلاتی تھیں. ان میں یعنی بلوچی شاعری کے حوالے سے لوری اور موتک یہ دو یعنی ان لوک داستانوں کے حوالے سے بلوچی زبان کی کیٹیگری ہیں. تو اس کی اصناف قدیم زمانے کی معاشرتی زندگی کا عکس نمایاں کرتی ہیں. تو یہ جو لوک داستانیں ہیں پہلے جو بلوچوں کی پچھلی ثقافت تھی یا ان کے آباء و اجداد کی جو زندگی کی عکاسی یہ لوک داستانوں میں بلوچی زبان میں اس یعنی لوک داستانوں کے حوالے سے اس کا اظہار کیا جاتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. بلوچی زبان میں کلہوڑا خاندان کے دور میں بلوچی ادب کو جو فروغ حاصل ہوا اس حوالے سے بات کرتے ہیں. بلوچی ادب جو ہے اس کے علم و ادب کی سرپرستی کلہوڑا خاندان میں کی گئی. تاہم 19ویں صدی کا جو دور ہے وہ بلوچی زبان کے حوالے سے بلوچی ادب کے حوالے سے سنہری دور تصور کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کرتے ہیں بلوچی ادب کی کلاسیکی نثر. دیکھیں بلوچ کی ادب جو ہے اس کا آغاز تاہم قیام پاکستان کے بعد عمل میں آیا یعنی لکھنے کی صورت میں. لیکن اگر ہم اس کا پہلے انداز بیاں بات کریں کہ کچھ قصے کہانیاں یا جو شعر و شاعری کا ہم نے ذکر کیا جو لوگ ان بلوچی زبان کے حوالے سے اپنی بہت بڑی اہمیت رکھتے ہیں ان میں میر چاکر خان یہ بلوچی ادب کا ایک اہم ترین نام ہے. حسن زندو ٹھیک ہے نا یہ ایک دوسرا ایک ایسا شاعر ہے بلوچی ادب کے حوالے سے بلوچی شاعری کے حوالے سے نثر کے حوالے سے. اس کے علاوہ حمل زندو منہا پیرنگ و گران ناز شاہ مرید دہانی یہ وہ لوگ ہیں جن کے قصے بڑے مشہور ہیں. یہ قصے اس ٹائم لکھے نہیں جاتے تھے. بیٹا یہ آپ کو واضح بتاتا جاؤں بلوچی ادب کا لکھنے کے حوالے سے اس ٹائم آغاز نہیں تھا. یہ جو بلوچی ادب کا سنہری دور 19ویں صدی کا کہا جاتا ہے اس میں لوگ بلوچی زبان کو قصوں کی صورت میں بیان کیا کرتے تھے. بلوچی زبان میں اس کے قصے مشہور تھے کہانیاں مشہور تھیں جو وہ سریلی آواز میں لوگوں کے سامنے یعنی اپنے علاقے کی اپنے معاشرے کی اپنے آباء و اجداد کی عکاسی کیا کرتے تھے. اس کو لکھنے کا رواج نہیں پڑا تھا تاہم اس کا رسم الخط ایجاد ہو چکا تھا لیکن اس کو ابھی لکھنے کی صورت میں نہیں لایا گیا تھا. اس کو لکھنے کی شکل نہیں دی گئی تھی. تو اس طرح یہ جو شعراء کرام ہیں بلوچ کی نثر کے حوالے سے جنہوں نے مختلف قصے جن کے مشہور ہیں یہ انہوں نے قصے گا کے یعنی بلوچی زبان میں لوگوں کے سامنے پیش کیے تھے. اس کو یعنی لکھنے کی صورت میں اس کی شکل نہیں دی گئی تھی. تو اس طرح بلوچی شاعری کی جو تخلیق ہے بیسیکلی جو بلوچی شاعری کی تخلیق 1840 میں اس کے بعد ہوئی. اس شاعری کا جو مین موضوع رہا ہے وہ تصوف اور اخلاقیات رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بلوچی شاعری کا جو مشہور ترین شاعر ہے اس کا نام مست توکلی ہے. یہ لفظ مست توکلی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ اسٹوڈنٹ چونکہ میں پہلے یہ بات عرض کر چکا تھا کہ بلوچی ادب قیام پاکستان کے بعد اس کا آغاز ہوا. یہ ایک مکمل طور پر جس کو لکھنے پڑھنے کی صورت میں کہا جاتا ہے عام طور پر بلوچی زبان کو لکھنے کا آغاز قیام پاکستان کے بعد ہوا. تو بلوچی رسم الخط کی ایجاد یہ بلوچی رسم الخط جب ایجاد کیا گیا تو اردو کے جو حروف تہجی ہیں جن کی تعداد 52 ہے ان کو گھٹا بڑھا کر بلوچی رسم الخط ایجاد کیا گیا جو آج تک موجود ہے. جو آج تک بلوچی زبان لکھنے کے حوالے سے جو بلوچی رسم الخط اس ٹائم اس کے پاس ہے وہ رسم الخط جو ہے وہ عموماً اردو یعنی رسم الخط کی طرز پر بنایا گیا ہے. تو اسی طرح بلوچی ادب کا تیز رفتار ارتقاء اگلا ہمارے پاس بلوچی ادب کے حوالے سے بلوچی ادب کا جو تیز رفتار ارتقاء ہے یا لوگوں میں بلوچی ادب تیزی سے پھیلا اس کی سب سے بڑی وجہ اس کے رسائل ہیں. جو بلوچی زبان میں رسالے شائع کیے گئے رسالوں کی وجہ سے بلوچی ادب جو ہے وہ یعنی بہت ہی کم وقت میں زیادہ شہرت پا گیا. تو اس کے علاوہ ڈیئر اسٹوڈنٹ بلوچی زبان میں جو پہلا مجلہ شائع ہوا وہ 1960 میں ہوا جس سے بلوچی صحافت اور بلوچی ادب کا باقاعدہ آغاز ٹھیک ہے نا ہمیں ملتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کرتے ہیں بلوچی زبان و ادب کی تاریخ پر پہلی کتاب. بلوچی زبان و ادب کی تاریخ پر پہلی کتاب شاعر ہیں جس کا نام شیر کمسر مری ہے. انہوں نے 1961 میں یہ کتاب بلوچی زبان و ادب کی تاریخ پر لکھی تھی. اسی طرح بلوچی زبان میں PhD کی ڈگری بھی یعنی کروائی جاتی ہے بلوچستان یونیورسٹی میں. اسے یعنی اختیاری مضمون کا درجہ بھی دیا گیا ہے اور ساتھ اس میں یعنی کیونکہ یہ بلوچی ادب ہے اس لیے بلوچستان کی یونیورسٹی میں اس
بلوچی زبان میں PhD کی ڈگری بھی کرائی جاتی ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، بلوچی زبان کے مشہور شعراء کرام ہیں جو اپنی مثالات پہ جنہوں نے بلوچی ادب کے مختلف شعبوں میں مختلف کارنامے انجام دیے، جن میں قابل ذکر شخصیات ہیں عطا شاد ہو گئے، اسحاق شمیم ہو گئی، آزاد جمالی، مراد ساحر، محمد رمضان اور ظہور ہاشمی جیسے یہ وہ شعراء کرام ہیں جنہوں نے بلوچی زبان میں مختلف کارنامے انجام دیے بلوچی ادب کے حوالے سے۔ اگر ہم بلوچی نثر نگاری کی بات کریں تو اس میں قاضی عبدالرحیم کا نام سب سے پہلے آتا ہے، صابر اور ظہور شاہ، گل خان، نصیر، آزاد جمال الدین وغیرہ یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے بلوچی نثر نگاری میں بہت اہم کارنامے انجام دیے۔ اس طرح بلوچی ادب کی ترقی کی بات کریں تو بلوچستان میں ٹیلی ویژن اور ریڈیو سے بلوچی ادب میں بہت کارنامے انجام دیے گئے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ ہمارے پاس پورشن تھا بلوچی زبان کے حوالے سے جو کہ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں بولی جانے والی زبان ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا ایک سوال کوشچن نمبر 5 چیپٹر نمبر 7 کا یہ آج ہم نے ڈسکس کر لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم کوشچن نمبر 6 کی طرف موو کریں گے جس کا عنوان ہے کشمیری زبان کے 5 مختلف ادوار بیان کریں۔ تو آج ہم بات کریں گے کشمیری زبان کے حوالے سے۔ کشمیری زبان جو ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ پاکستان کا ایک علاقہ ہے جس کو مقبول یعنی جموں کشمیر ہم کہتے ہیں۔ ویسے کشمیر بھارت میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے، لیکن کشمیر کا جو پاکستان میں حصہ ہے یا بھارت میں ہے وہاں کے جو کشمیری لوگ ہیں جو زبان بولتے ہیں اسی زبان کو ہم کشمیری زبان کا درجہ دیتے ہیں۔ تو اس طرح کشمیری زبان کا ایک تاریخی پس منظر ہم اگر بیان کریں تو کشمیری زبان کا تعلق قدیم وادی سندھ سے اس کا تعلق ملتا ہے تاریخ میں۔ اس حوالے سے ڈیئر اسٹوڈنٹ کسی زبان کا جو سب سے اہم ترین پورشن ہوتا ہے وہ اس زبان کا رسم الخط ہوتا ہے کہ اس زبان کو کس طرز میں، کس انداز میں، کس طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ تو وہ رسم الخط جو کشمیری زبان کا بالکل اردو رسم الخط کی طرح ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں ہے، تاہم کچھ الفاظ کا تھوڑا سا فرق ہے۔ تو یہ بھی یعنی کشمیری زبان کا رسم الخط اردو طرز پہ بنایا گیا ہے۔ اب کشمیری زبان پر باقی زبانوں کے کچھ اثرات یہ وقت کے ساتھ ساتھ جو علاقائی دیگر زبانیں ہوتی ہیں اس کا یعنی زبان پہ بہت اثر پڑتا ہے۔ اس حوالے سے فارسی اور ایرانی یہ دو ایسی زبانیں ہیں جس کا کشمیری زبان پر گہرا اثر ہے۔ ایرانی زبان کا خاص طور پر کیونکہ کشمیری زبان کے ادب کا جو ارتقاء ہے، اس کا جو آغاز ہے، جس کی ابتدا ہے وہ ایرانی ادب کی طرز پہ ہوئی ہے۔ اس حوالے سے ڈیئر اسٹوڈنٹ ہم کشمیری زبان کی ابتدا کی بات کرتے ہیں تو کشمیری زبان کے ادب کا جو آغاز ہوا ہے وہ عموماً جیسے باقی زبانوں کا شاعری سے ہوا ہے، بالکل اسی طرز پر کشمیری زبان کے ادب کا آغاز بھی شاعری سے ہی ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے اس کے کچھ لہجے ہیں، یعنی کشمیر کے مختلف علاقوں میں یہ تلفظ کا ان کے درمیان فرق ہے۔ اس کے 4 لہجے ہیں جو لوگ مختلف انداز میں اس کو ادا کرتے ہیں الفاظ کی ادائیگی کے حوالے سے۔ تو اس میں پہلا لہجہ اس کا مسلمان کی ہے، یہ لفظ مسلمان کی ہے، اس کو سلمان کی نہیں پڑھنا، یہ لفظ مسلمان کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہند کی اس کا ایک لہجہ ہے، گندورو ایک لہجہ ہے اور گامی، یہ 4 لہجے کشمیری زبان کے یہ مشہور 4 لہجے ہیں۔ تاہم اس میں جو اس کا سب سے معیاری اور ادبی لہجہ ہے وہ گندورو لہجہ تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ گندورو لہجہ ایک ایسا لہجہ ہے جس میں کشمیری ادب کو تحریری صورت میں لکھا جاتا ہے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کشمیری زبان کے کچھ ادوار ہیں۔ کشمیری زبان جو عموماً 5 مختلف ان ادوار سے گزری ہے، جس میں ان ادوار کے حوالے سے ہر دور کی ایک اپنی اہمیت ہے۔ اس کا جو پہلا دور ہے عموماً کشمیری زبان کے پہلے دور کو لوک گیتوں کا دور کہا جاتا ہے۔ لوک گیتوں کا دور، یہ جو لوک گیتوں کا دور تھا کشمیری زبان کے پہلے دور میں، یہاں کشمیری سماج یعنی اس کے معاشرے کی مکمل عکاسی کی گئی۔ معاشرے کے تمام طبقے کو اس لوک گیتوں کی صورت میں ان کے تمام مسائل کو اجاگر کیا گیا، ان کی تمام تر یعنی ثقافت کی، معیشت کی، معاشرت کی، یعنی کہ تمام جو زندگی کے پہلو ہیں ان کی عکاسی یعنی کشمیری زبان کے پہلے دور میں لوک گیتوں کے ذریعے مختلف شعراء کرام نے کی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا دوسرا دور ہے وہ ہے الہیات کا دور۔ الہیات جس کا مطلب ہوتا ہے روحانی عقائد، روحانیت، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں دوسرے دور میں ایک مشہور شعراء کا نام ہے جس کا نام شتھی کنٹھ ہے۔ شتھی کنٹھ یہ بیسیکلی ایک ہندو شاعر ہے شتھی کنٹھ، لیکن اس نے کشمیری ادب کے حوالے سے، کشمیری ادب کے دوسرے دور کے حوالے سے بہت کارنامے انجام دیے ہیں۔ تو اس دور کی ایک اور خاصیت یہ بھی ہے
کہ شتھی کانٹل یہ وہ شاعر ہے جس نے سنسکرت زبان یعنی اور کشمیری زبان کا مکسچر یعنی بہت سی چیزیں لکھیں جو کہ روحانی عقائد پر مبنی تھی. تو اسی طرح کشمیری زبان کا جو دوسرا دور ہے الہیات کا دور کہلاتا ہے. تو اس حوالے سے تیسرا دور اس کے کشمیری زبان کا جو ہے اس کو رومانوی داستانوں کا دور کہتے ہیں. رومانوی داستان سے مراد یعنی کہ عشق و محبت کی داستانیں ہیں. تو تیسرا دور میں اس کی مشہور و معروف شاعرہ کشمیری دور کی جس کا نام حبہ خاتون ہے, جس نے بہت کتابیں لکھی ہیں. حبہ خاتون جو ہے کشمیری زبان بولنے والے بچے کو ان کا نام جو ہے نا یاد ہے. یہ عشق و محبت کے حوالے سے عشق مجازی ہو گیا, عشق حقیقی ہو گیا, انہوں نے بہت کارنامے انجام دیے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کشمیری زبان کے اس تیسرے رومانوی داستانوں کے دور میں دو شخصیت اور بھی ہیں. ایک کا نام ارمنی لال ہے اور دوسرا منا فقیر. یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے بہت کارنامے انجام دیے. اور زیادہ تر تیسرے دور میں جو رومانوی داستانیں لکھی گئیں ان میں عربی اور فارسی یہ ان زبانوں کا کشمیری زبان میں ان مختلف کتابوں کا یا ان کے اثرات نمایاں طور پر ملتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم کشمیری زبان کے چوتھے دور کی بات کرتے ہیں. تو اس کا چوتھا دور جسے روحانیت کا دور کہتے ہیں. تو یہ روحانیت کا دور جو ہے اس کے مشہور و معروف شاعر حسن جمال اور محمود گامی ہیں. تو یہ دور روحانیت کا دور, اس میں بھی فارسی زبان کی آمیزش یعنی فارسی زبان کا ادب کی آمیزش یہاں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. یعنی فارسی زبان کا جو ادب ہے اس میں جو شعر و شاعری کی گئی ہے, اس کی جو نثر ہے, اس میں تحقیق اور تنقید کا جو مٹیریل ہے وہ اسی طرز پر کشمیری زبان میں وہ چیزیں شامل کی گئی ہیں جسی کی وجہ سے اسے فارسی زبان کی آمیزش کا دور بھی کہتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ کشمیری زبان کا ایک پانچواں دور ہے جسے ہم جدید ادب کا دور بھی کہتے ہیں, موجودہ دور بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں. تو اس دور کے جو مشہور و معروف شاعر ہیں ان کا نام ہے غلام احمد مہجور. تو انہوں نے یعنی بہت کارنامے انجام دی اس جدید ادب کے دور میں. تو اس دور کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں ایک تو ایرانی ادب کو یعنی پروان چڑھایا گیا خصوصاً غزل اور مثنوی کے حوالے سے, اور دوسرا اس میں دوسری مختلف زبانوں کا کشمیری زبان میں ترجمہ کیا گیا. مختلف جو دوسری زبانوں کی کتابیں تھیں ان کو کشمیری زبان میں ان کا ترجمہ کیا گیا اور آسان طریقے سے تاکہ کشمیری لوگ ان کتابوں کا مفہوم اچھے طریقے سے سمجھ سکیں. تو لہٰذا یہ یعنی پاکستان کے علاقے یعنی جموں کشمیر میں کشمیریات کو ایک اختیاری مضمون کی حیثیت بھی حاصل ہے. تو یہ وہاں کے لوگوں کو کشمیریات کا ایک سبجیکٹ بھی پڑھایا جاتا ہے. تو عزیز طلباء آج ہم نے کشمیری دور کے ان 5 ادوار کو بھی ڈسکس کر لیا. تو لہٰذا ہمارا